بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ وذریاتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام سامعین عظام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل دین عطا فرمایا ہے۔ بغیر کسی تمہید کے بات شروع کر رہا ہوں۔ تمہید کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مکمل دین عطا فرمایا ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی تعریف بیان کریں، اس کی حمد بیان کریں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود شریف پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور ایک دوسرے کو ہمیشہ سلامتی کی دعائیں دیتے رہیں، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے جاننے والا ہو یا نہیں جاننے والا ہو۔ سلامتی کی دعا کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیتے رہیں، اس سے ماحول صحیح رہے گا، سلامتی کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں رکھیں گے۔ اور میں بھی آپ کی خدمت میں سلامتی کی دعا پیش کرتا ہوں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سالم رکھے، امن و امان میں رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں آپ کے لیے عطا فرمائے۔ اس کا جملہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جامع دعا بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو تک سلام کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بے شعور بچے، چھوٹے بچے، نابالغ بچے، کھیل کودنے والے بچے، یہ عمر چھوٹی عمر، سلام کا رواج ہم چھوڑ دیے۔ سلام کو عام کرنا چاہیے۔ پیارے آقا نے فرمایا سلام کو آپس میں پھیلاؤ۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرنا ہے، بڑوں کو بھی سلام کرنا ہے، گھر میں گئے تو بھی سلام کرنا، گھر سے نکلے تو بھی سلام کرنا، آپس میں کوئی مل رہے تو بھی سلام کرنا، اگر دور نظر آ رہے تو سلام اصل میں زبان سے کہنا ہے، نہیں کہہ سکے تو کم سے کم زبان سے کہہ کر ہاتھ کا اشارہ کر دیں کہ میں نے تمہیں سلام کیا۔ یہ باتیں اس لیے عرض کرنا ضروری ہے کہ بار بار یہ باتیں جب ذہن میں ٹکراتی ہیں، سامنے آتی ہیں، تو عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ آج ہر طرف سلامتی کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، سلامتی کی دعائیں، امن کی دعائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امن نظر نہیں آ رہا ہے، ہر طرف فتنے 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 ہی فتنے،
تو امن کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم اور شعور عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل دین عطا فرمایا ہے، مکمل۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور دین اسلام کو پسند کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین مکمل دیا ہے۔ دین زندگی کا، پوری زندگی کا طریقہ ہے، وہ طریقہ جسے اللہ نے پسند کیا، اور یہ طریقہ مکمل ہے۔ اس کے 5 ارکان ہیں۔ کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں۔ دین اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 ستون ہیں۔ ان میں سے ایک ستون، ایک اہم رکن وہ حج ہے، کعبۃ اللہ کا حج کرنا ہے۔ بنی الاسلام علی 50، اسلام کی بنیاد یہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز ہے، ایک رکن ہے حج۔ حج کے مہینے چل رہے ہیں، شوال حج کا مہینہ، ذی القعدہ حج کا مہینہ، ذی الحجہ حج کا مہینہ، یہ حج کے مہینے، ان کا نام ہی حج کے مہینے، اشہر حج۔ حج کیا ہے؟ حج وہ مسلمان، وہ ایمان والا جس کے اندر طاقت ہے، استعداد ہے، جان اور مال، ان دونوں کی قربانی دینے کا نام حج ہے۔ جان کی بھی، مال کی بھی، جانی اور مالی، بدنی اور مالی عبادت کا نام حج ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ حج کو سیر و تفریح بنا دیے ہیں، تفریح گاہ، پکنک، سیر و تماشا۔ حج ایک رکن ہے، اہم رکن ہے۔ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، ان کے اوپر لازمی ہے، ضروری ہے زندگی میں ایک مرتبہ اس عبادت کو انجام دینا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے مالی طاقت بھی دیا ہے، بدنی طاقت بھی دیا ہے، استعداد بھی دیا ہے، قدرت بھی دیا ہے۔ بہت سے لوگ اس فریضے کو ادا کر لیے ہیں۔ کیا بھئی آپ میں سے بہت سارے حج کیے ہوئے ہیں؟ نہیں کیے ہوئے ہیں؟ حج کیے ہوئے ہیں الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے حج کیے ہوئے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں جو حج کی تمنا کر رہے ہیں، جن میں سے میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں۔ حج کی تمنا، اللہ ہمیں حج کی سعادت عطا فرمائے۔ اور بعض ہم میں سے ایسے بھی ہیں جو ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں نکلنے والے ہیں، جانے والے ہیں، نے خوش نصیب ہیں۔ اس عبادت کو انجام دینے کے لیے قربانی دینے کی ضرورت پڑتی ہے، مال کی قربانی دینا پڑتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جانے کی قربانی دینا ہے، اور اپنے اچھے اچھے لباس، وہ لباس جو کئی ہزاروں روپے کے بنوائے تھے،
سلوائے تھے، خریدے تھے، انہیں پہن کر فخر محسوس کرتے تھے، شان اور شوکت محسوس کرتے تھے، وہ سارے لباس چھوڑ چھاڑ کر 2 چادریں اوڑھ کر نکلنا ہے، قربانی دینا ہے۔ لاکھوں کا مجمع، تپتی ہوئی گرمی، سخت شدید دھوپ، ایسی جگہ جا کر لاکھوں کے مجمع میں بھی اپنے آپ کو تنہا اور بے بس محسوس کرتا ہے، تنہا محسوس کرتا ہے، بے بس محسوس کرتا ہے، نہ خوشبو لگاتا ہے، خوشبو لگانا ممنوع۔ کیسی عبادت ہے؟ معلوم ہے یہ کیسی عبادت ہے؟ یہ عبادت اتنی اہم ہے، ایمان کا سب سے اعلیٰ مظہر ہے۔ مظہر کا مطلب ہے ظاہر کرنے والی چیز۔ ایمان کو سب سے زیادہ ظاہر کرنے والا عمل حج کا عمل ہے، حج کی عبادت ہے۔ آپ سے ایک سوال، ایمان دکھائی دیتا ہے کیا؟ نہیں بھائی، ایمان دکھائی دیتا ہے؟ ایمان دکھنے والی چیز نہیں، دکھائی دینے والی چیز نہیں، ایمان ظاہری چیز نہیں ہے، ایمان باطنی چیز ہے۔ ایمان دل میں ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ ایمان کی جگہ دل ہے، قلب ہے، قلب۔ اور ایمان کا اظہار وہ زبان سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے۔ بندہ بولتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسولوں پر ایمان لایا، اس کی کتابوں پر ایمان لایا، یعنی میں اسے سچا مانا۔ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم نے مانا اللہ ایک ہے، سب سے بڑی طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، وہی موت و حیات کا مالک ہے، روزی روٹی کا خالق ہے، مالک ہے، سب کچھ وہی ہے۔ مانا نہیں مانا؟ مانا ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے۔ دل نے تسلیم کر لیا، دل نے مان لیا، اور اس کا اقرار ہم نے زبان سے کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے زبان سے گواہی بھی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دے رہا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سب نالائق ہیں۔ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں نے مان لیا، میں نے گواہی دی۔ کیا گواہی؟ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں، اس کے رسول بھی ہیں، اس کے بھیجے ہوئے، اپنی شریعت کو دے کر اللہ نے انہیں بھیجا، اپنے قانون دے کر انہیں بھیجا۔ ہم نے مانا؟ مانا نہیں مانا؟ لیکن ایمان نظر نہیں آتا۔ ایمان کا اقرار زبان سے ہوتا ہے، لیکن ایمان کا اظہار ہوتا ہے عمل سے۔ کس سے ہوتا ہے؟ عمل سے ایمان کا اظہار ہوتا ہے۔ کتنا بڑا ایمان والا بھین ہے، اسے دیکھو تو اس کے عمل کو دیکھو، اسے دیکھو اس کے عمل کو دیکھو، اس کا عمل کیسا ہے۔ اگر نماز پڑھ رہا ہے، نماز اللہ کا حکم ہے، پابندی کے ساتھ نماز پر قائم ہے، تو وہ ایمان والا ہے، اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہے، اس کا ایمان ظاہر ہو رہا ہے۔ رمضان آ گیا، پورے روزے رکھ رہا ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ ایمان کا اظہار ہو رہا ہے۔ مالدار ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، تو ایمان کا اظہار ہو رہا ہے، ایمان ظاہر ہو رہا ہے۔ اسی طرح حج آ گیا، استطاعت اور طاقت ہے، حج کا فریضہ پورا ادا کر رہا ہے،
تو یہ ایمان کو ظاہر کر رہا ہے، اس کا ایمان دکھ رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، اب یہ ایمان والا ہے، یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے۔ عمل سے ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ ایمان کا اظہار کس سے ہوتا ہے؟ عمل سے۔ ایمان کا اقرار کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے۔ ہم اقراری ایمان والے ہیں یا اظہاری ایمان والے ہیں؟ دو بھی ہونا چاہیے۔ ایک آدمی گونگا ہے، زبانی نہیں چلتی، گونگا آدمی اقرار نہیں کر سکتا لیکن اپنے عمل سے اظہار کر سکتا ہے، اپنے عمل سے اظہار کر سکتا ہے۔ تو ایمان والا اقرار بھی کرنا ہے اور اظہار بھی کرنا ہے۔ تو یہ حج کا جو عمل ہے، حج کی جو عبادت ہے، یہ جو عادتیں اللہ نے مقرر کی ہیں، جو عبادتیں مقرر کی ہیں، جو کام مقرر کیے ہیں، ان کاموں کے کرنے سے ہی ایک ایمان والا بنتا ہے، ورنہ وہ ایمان والا صرف نام کا ایمان والا ہے، وہ حقیقت کا ایمان والا نہیں۔ حقیقی ایمان کا ہونا ضروری۔ کتنے لوگوں پر حج فرض ہے، لیکن من ہی نہیں کرتا حج کی عبادت کو کرنے کا، جی نہیں چاہتا جانے کا، کیا نہیں تو کیا بہانہ بھی ہے، بچی کی شادی کر کو جائیں گے، بچہ جاب میں اگر اچھا خاصا جاب مل گیا تو اس کے بعد جائیں گے، کوئی نہ کوئی ہیلا، کوئی نہ کوئی بہانے، یہی ہیلے یہی بہانے اس عمل سے رکاوٹ کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں، اور بندے کے اوپر ایک فرض رہ جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے، فرض باقی رہ گیا۔ ایک فرض تھا، جب تو طاقت کا مالک ہو گیا ہے تو اب تیرے اوپر فرض ہے کہ تو حج کو چلے جائے، حج کا عمل ادا کر لے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ نے تیرے اوپر 5 باتیں فرض کی، ان میں سے 4 عمل ہیں۔ نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، حج عمل ہے، اور جو پہلی چیز ہے وہ اقرار ہے، وہ تصدیق ہے، وہ ہے کلمہ طیبہ، اقرار کرنا، گواہی دینا۔ اس کے بعد پورے اعمال ہیں۔ اگر ان اعمال میں صحیح سے ایک مسلمان فٹ نہیں ہو رہا ہے، صحیح سے ان اعمال کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، تو ایمان میں کمزوری ہے، ایمان میں کھوکھلا پن ہے، ایمان کی خرابی ہے۔ بتائیے ہم بنیادی باتوں میں کتنے پیچھے ہیں؟ نماز کے عمل کو دیکھیں، اللہ اکبر، نماز کے عمل میں ہی کتنے پیچھے ہیں۔ تو ایمان کو سب سے زیادہ ظاہر کرنے والا جو عمل ہے وہ عمل حج کا عمل ہے، بندے کے ایمان کو سب سے زیادہ ظاہر کرتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے ایمان کا سب سے بڑا مظہر وہ حج کا عمل ہے، سب سے اعلیٰ مظہر۔ کیوں؟ اس لیے اس میں نیت بھی صحیح ہونی چاہیے، اس میں ہر چیز کی قربانی دینی چاہیے۔ قربانی دی جاتی نہیں دی جاتی، اپنے ملک کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، مال بھی خرچ کیا، تکلیف پر تکلیف اٹھا رہا ہے، کبھی مینا کا چکر، کبھی مزدلفہ، کبھی عرفات کا میدان، گرمی، سخت شدید گرمی، سعی کر رہا ہے صفا و مروہ کی، طواف پہ طواف۔ اب اس کے ایمان کا اظہار بہت اعلیٰ درجے پر ہو رہا ہے، بہت اعلیٰ درجے پر۔
تو ایمان کا سب سے بڑا جو مظہر ہے، جو ایمان کو ظاہر کرنے والی عبادت ہے، وہ حج کی عبادت ہے۔ اب ہماری سستی اور ہماری غفلت پر بھی ایک نظر دیکھیے۔ ہماری سستی اور ہماری غفلت ایسی ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ حج کے سفر پر یہیں سے ہماری نیت میں خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ نیت تو کیا تھا اے اللہ تیرے لیے حج کر رہا ہوں، اپنے کپڑے وپڑے سب رکھ کر کے وہ چادریں اوڑھ لیا، اور جیسے ہی چادر پہنا، لبیک لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، سب کچھ چھوڑ کر میں تیرے در پر حاضر ہوں۔ اور پھر جیسے ہی حج کے ایام شروع ہوئے، اللہ اکبر، وہ بھیڑ، وہ بھاڑ، اس میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بس مینا چلو، مزدلفہ چلو، عرفات میں توبہ طائب کرو۔ جو حج کو گئے ہیں وہ ذرا تصور میں لائیں، وہ حج کا سفر کتنی مشقت ہوتی ہے، کتنی مشقت ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، اٹھانی پڑتی ہے۔ لیکن آج کا جو ماحول ہے، ایسے سفر میں بھی جہاں اپنے ایمان کو مکمل طور پر ظاہر کرنا چاہیے تھا، وہاں بھی ہمارے اندر کمی رہ جاتی ہے۔ شوق اور جذبہ جو ہونا چاہیے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے، بہت زیادہ کمی واقع ہو جاتی ہے۔ موبائل سب کے ہاتھوں میں ہی رہتا ہے، عاجزی اور بے بسی کو ظاہر کرنا تھا، اب یہ جس ہوٹل میں ٹھہرتا ہے اس ہوٹل کی ولاگنگ شروع کر دیتا ہے، جس گاڑی سے نکلتا ہے، ظاہر سی بات ہے بہترین سے بہترین گاڑیاں ہوتی ہیں، سواریاں ہوتی ہیں، جانے والے بہت اچھے اچھے فلائٹس چنتے ہیں، وہاں کی ولاگنگ عاجزی اور انکساری اور بے بسی کو چھوڑ کر اپنے تفاخر کو ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بندہ بے بس تھا، بے بسی کو اسے سمجھانا چاہ رہا تھا خدا کہ تو بے بس ہے، تو کروڑوں کے مجمع میں تنہا ہے۔ ایسی حالت میں بھی شیطان اسے ورغلا کر اس کے اندر تفاخر کا جذبہ پیدا کر دیا، فخر کا جذبہ۔ طواف کے درمیان میں ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، تو اتنا بڑا عمل، کہنے کا مطلب یہ ہے اتنا بڑا عمل جس عمل سے اللہ کا قرب حاصل ہو، بندہ اللہ کے قریب پہنچتا ہو، اتنے بڑے عمل میں جہاں پوری دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر بندہ صرف اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہو، وہاں ہر جگہ اور ہر چیز اللہ کی یاد دلاتی ہو، اللہ کے قریب کرتی ہو، ایسے ماحول میں بھی بندہ دنیا ہی میں مشغول رہتا ہے، دنیا ہی کا فکر، ذہن پورا دنیا ہی کا ذہن۔ بتائیے اتنی بڑی عبادت میں جب اللہ نے توفیق عطا فرمایا تو ایسے کام بندے کو نقصان پہنچاتے ہیں یا اسے نفع دیتے ہیں؟ بندے کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے، اس کے سفر کی یہ تکلیفیں، جس تکلیف کے اندر کئی نیکیاں اسے حاصل ہوتی ہیں، اس تمام کی تمام نیکیاں عکارت اور غارت ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ اس کی اتنی قربانی، اس کا اس قدر محنت کرنا، پریشانیاں جھیلنا، معمولی سے کاموں کی وجہ سے وہ سب کا سب جس پر صلہ اور اجر ملنا تھا وہ اجر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جانے والے حجاج کرام سے گزارش، خالص نیت کے ساتھ جائیں، صرف اور صرف مقصد ہو اللہ کی رضا، مقصد ہو میرے عمل کو قبول کروانا اور حج مبرور کو حاصل کرنا اور حج کو قابل قبول بنانا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد۔
اس مقصد کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ حج کا سفر کرا، تو پھر آنے کے بعد اس کا نتیجہ کیسا رہے گا؟ صرف حاجی صاحب کا نام، صرف حاجی صاحب کا حج کرنے کے بعد اب نام کے آگے کیا لگ جاتا ہے؟ حاجی، حاجی فلاں، حاجی فلاں، حاجی فلاں. یہ جذبہ نہیں رہے گا. نتیجہ یہ رہے گا کہ میرا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا. اے اللہ، میں نے تیرے راستے میں نکلا تھا اور پوری قربانی ان کے ساتھ نکلا تھا، اب میں واپس آ گیا ہوں، اب میری زندگی دین اسلام کے مطابق گزرے گی. اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ بندہ پورے شوق کے ساتھ عمل کرنے والا بنے گا، حقیقت میں حاجی بن کر آئے گا. صرف نام کے آگے حاجی لگانے والا بن کر نہیں آئے گا، حقیقت میں حاجی بن کر آئے گا. پہلے صف کا نمازی بنے گا، پہلی صف کا نمازی. ایک نماز اگر اس کی چھوٹ گئی تو اسے کھانا ہضم نہیں ہوگا. میری نماز چھوٹ گئی، میرے نیک کام چھوٹ گئے، میری تلاوت چھوٹ گئی، میری تسبیح چھوٹ گئی. بندہ روئے گا، حقیقت میں اللہ والا بن کر آئے گا. اگر ایسا عمل، ایسی عبادت ہماری وہاں نہیں ہوئی تو پھر 1 مہینہ 2 مہینہ تو نمازی بن کر رہے گا. کیونکہ لوگ کیا کہیں گے؟ حاجی صاحب حج کر کو آنے کے بعد بھی دکھ رہی اس نے نمازی. بولیں گے لوگ، بولیں گے حاجی صاحب حج کر کو آگے پھر بھی چہرہ ویسا کا ویسا ہی ہے، چہرے پہ سنت نہیں آئی. حاجی صاحب کی سنتوں میں دیکھو، سنت کے خلاف عمل پھر بھی ہو رہا ہے. حج کر کو آگے حاجی صاحب، تو لوگ کیا بولیں گے؟ تو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، لوگوں کے کہنے کے خوف کی وجہ سے 1-2 مہینے وہ نماز میں بھی آئے گا، مسجد میں بھی دکھے گا اور سنتوں کی پابندی کے ساتھ بھی نظر آئے گا. جیسے ہی 1-2 مہینے میں سب بھول جائیں گے تو پھر وہی عمل جیسا پہلے تھا ویسے ہی اب بھی. اب بتائیے، ایسے عمل کے باوجود، ایسی عبادت کے باوجود ہدایت نہ ملے، اللہ کی طرف سے توفیق نصیب نہ ہو، تو پھر زندگی کا کوسا عمل ہمیں ایسا ملے گا کہ جہاں ہمیں توفیق ملے گی، جہاں ہمیں ہدایت ملے گی. اللہ کی توفیق اور اللہ کی ہدایت جسے مل جائے یقیناً وہ انسان کامیاب ہے، اسے کامیابی دنیا ہی میں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. اور یاد رکھیے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. شعائر کہتے ہیں وہ علامتیں، وہ نشانیاں، وہ چیزیں جس سے دین کی پہچان ہوتی ہے، جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، جس سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے. مثال کے طور پر داڑھی مسلمان کی علامت ہے، مسلمان کی نشانی ہے. داڑھی مسلمان کی نشانی ہے. اذان اسلام کی نشانی ہے. روزہ اسلام کی نشانی ہے. اس طرح کی نشانیاں اسے شعائر کہتے ہیں. شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، یعنی جنہیں دیکھ کر عبادتیں یاد آئے. اذان سنتے ہی کیا یاد آتی ہے؟ نماز یاد آتی ہے. اور اسی طرح مسلمان کو دیکھ کر دین یاد آتا ہے، اللہ کے نبی کی سنتیں یاد آتی ہیں. تو یہ ساری نشانیاں، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی طرف بندے کو قریب کرنے والی نشانیاں، اسے شعائر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کا تقدس دل میں لانا، یہ تقوی کی وجہ سے ہوتا ہے. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ دلوں کا تقوی ہے جو یہ چیزیں احترام پیدا کرتی ہیں. مسجد کو دیکھے تو احترام،
اذان سنتے ہی احترام دل میں پیدا ہونا. اور جو حج کی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب شعائر اللہ ہیں. مقام ابراہیم شعائر اللہ، طواف شعائر اللہ، حجر اسود شعائر اللہ، مینا اور مزدلفہ شعائر اللہ. اور وہاں کی عظمت دل میں ہو، وہاں کا احترام دل میں ہو. نہیں وہاں کھڑے ہو کر کے وہ ٹاور کی فوٹو پکڑتا ہے، اس کا احترام دل میں ہے، اس بلڈنگ کا احترام دل میں ہے، اس کی بڑائی دل میں ہے. وہ